آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس تحریک سے تعلق میرے والدین کی وجہ سے ہوا، اور میں نوعمری میں تھا کہ جب ہمارے گھر کے باہر بھٹا مزدور بیٹھے ہوا کرتے تھے اپنی درخواستیں لے کر کہ یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہیں، ان کو حکومت کے سامنے رکھا جائے اور ان کو حل کیا جائے۔ اور آج میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، آپ کے سامنے گیت وغیرہ بھی سنائے، اور آج تک وہی مسائل اسی طرح چلتے آ رہے ہیں۔ مگر یہ مسائل صرف بھٹا مزدوروں تک محدود نہیں۔ ہمارے سامنے اے پی ٹی ایف کے نمائندے بیٹھے ہیں، فیکٹریوں کے اندر بھی میں نے کام کیا ہے، مطلب فیکٹریوں کے مزدوروں کے ساتھ کام کیا ہے، وہاں پہ بھی ہو بہو اسی قسم کے مسائل۔ جو منیمم ویج لا سیٹ ہوتا ہے اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا، جو لیبر لا سیٹ ہوتے ہیں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اسی طرح پچھلے 20 سال سے میرا تعلق ایک تحریک سے رہا جس کا نام ہے انجمن مزارین پنجاب۔ کھیتوں میں، اکاڑا کے کھیتوں میں وہ کام کرتے ہیں، کتنے عرصے سے اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، قانونی لڑائی لڑ رہے ہیں، عوامی لڑائی لڑ رہے ہیں، جمہوری لڑائی لڑ رہے ہیں، لڑی جا رہے ہیں۔ اسی طرح میں دیکھتا ہوں اقبال مسیح، کارپیٹ ورکرز، کس طرح سے بچوں کو چھوٹے چھوٹے جگہوں میں کام کروایا جاتا ہے کارخانوں کے اندر، وہ بھی لڑ رہے ہیں، قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، قوانین کی امپلیمنٹیشن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ چلیں یہ تو بڑی بڑی تحریکیں ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگ حصہ لیتے ہیں۔ آپ میں سے کسی بندے کا کوئی مسئلہ ہو جائے پیدا تو عذاب ہو جاتا ہے۔ چھوٹا سا کام کرنے کے لیے بھی، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو آپ کا حق ہے اس کے لیے بھی کسی نہ کسی کو پیسے کھلوانے پڑتے ہیں۔ کہیں پر پاکستان کے اندر کوئی کام ہو، ٹوٹلی قانون کے اندر ہو، آپ کا مکمل طور پہ اس پہ حق ہو، کوئی کام کروانا پڑے، قانون موجود ہوتا ہے، پرچہ موجود ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے اس طرح ایف آئی آر کٹے گی، لکھا ہوتا ہے یہ منیمم ویج ہوگی، لکھا ہوگا یہ پینشن ہے، یہ اولڈ ایج بینیفٹ ہے، یہ ایجوکیشن سیس ہے، یہ آپ کا ووٹ کا حق ہے، یہ پاکستان کا آئین ہے۔ مگر اس کی جب امپلیمنٹیشن کی بات ہوتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی کورٹوں کے اندر لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، 2 ملین کے ایکسیس کیسز کھلے ہوئے، کیس ہی کبھی ختم نہیں ہوتا، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ماں پیوں کی وفات ہو جاتی ہے، کیس ابھی تک چل رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی میں نے کوئی جھوٹ بولا؟ تو یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ صفدر صاحب نے بہت بالکل صحیح بات کی۔ یہ ساری کاغذی کاروائی ایک طرف تو گوروں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی ہمارے پاس سارے قوانین ہیں، فکر نہ کریں آپ، ہمیں ایکسپورٹ کی اجازت دیں، ہمیں ہمارے لیے راہیں جو ہیں وہ کھول دیں۔ یہ سارا معاملہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ مگر دوسرا ایک اور معاملہ جو میں آپ کے سامنے گوشگزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ سول سروس میں کام کرتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان بڑے بڑے اور مضبوط اور اہم اداروں کو مینیج کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ادارے ایک زمانے میں انگریزوں نے یہاں پر قائم کیے، بلکہ پورے کا پورا ہمارا آئین گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 پہ بنا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سارے ادارے ہمارے انگریزوں نے بنائے، بشمول جس پارلیمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی بنیادی طور پہ انگریزوں کا بنایا ہوا ادارہ ہے۔ یہ جو ہم لیبر لاز کی بات کرتے ہیں، سارے کے سارے لیبر لاز جو ہیں وہ برٹن سے کاپیڈ ہیں۔ اس سارے کا سارا قانون جو ہے ہم نے انگریزوں سے حاصل کیا۔ اور انگریزوں کے بارے میں آپ ایک بات تو جانتے ہوں گے، بڑا ظلم کیا انہوں نے انڈیا میں، بڑی زیادتی کی، مگر انگریزوں کے بارے میں ہر بندہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ قانون کا اطلاق وہ بڑی سختی سے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، رول آف لا ان کا بڑا ٹائٹ ہے۔ وہ چرچل کو عمران خان کوٹ کرتے ہیں کہ چلو جنگ میں سب کچھ تباہ ہو گیا، مگر جب تک ہمارے قانونی ادارے قائم ہیں، رول آف لا قائم ہے، تو ہم سب کچھ دوبارہ بنا لیں گے۔ عمران خان صاحب بڑے شوق سے یہ بات کرتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ ہو، لیفٹ کا ہو، رائٹ کا ہو، جس بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو،
وہ کہتا ہے انگریز کا قانون بڑا سخت ہے، جو قانون اس نے بنایا وہ امپلیمنٹ ضرور کرتا ہے، قانون غلط بنایا بے شک، مگر جو قانون بناتا ہے اس پہ اٹل فیصلہ کرتا ہے۔ تو سارا قانون ہمارا انگریزوں نے بنایا، سارے ادارے ہمارے انگریزوں نے بنائے، تو ہم کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے؟ اچھا سوال ہے نا، اہم سوال ہے۔ جب 1930 40 50 60 کی بھی آپ بیوروکریسی کو دیکھیں پاکستان کی کے اداروں کو دیکھیں تو وہ بڑا فخر کرتے تھے، بشمول یہاں کے کورٹس وغیرہ۔ میرے اپنے دادا جو ہیں وہ اس ملک کے چیف جسٹس رہے، ایس اے رحمان ان کا نام تھا، تو بڑی سختی سے چیزیں امپلیمنٹ ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر، غلط ہوتی تھیں ٹھیک ہوتی تھیں، میں اس پہ نہیں کہہ رہا، مگر امپلیمنٹ ہوتی تھیں، یہ حقیقت ہے۔ کیا ہوا پھر؟ آج کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوتی، کوئی قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ہر طرف یہ ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ 1960 اور 70 کی دہائی تک آپ لوگوں نے، یعنی کہ محنت کش لوگوں نے، ایک قدم کے آگے دوسرا قدم رکھا، دوسرے قدم کے آگے تیسرا قدم رکھا، قدم آگے بڑھاتے 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 قانونی اور جمہوری لڑائی لڑتے لڑتے آپ نے نہ صرف یہاں کی طاقتور ترین آمریت کو شکست دی، بلکہ ایک مکمل نیا آئین، ایک مکمل نیا قانون، نئے لیبر کے قوانین، محنت کشوں کے حقوق حاصل کرنے میں آپ نے بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کی۔ اتنی بڑی کامیابیاں حاصل کی کہ آج بھی جب میں 1970 کے لیبر کے قوانین اٹھا کے پڑھتا ہوں تو میں حیران پریشان رہ جاتا ہوں عرفان صاحب کہ یار اس میں یہ بھی ہے، یار اس میں یہ بھی ہے، مجھے بھی نہیں پتا اس میں کیا کچھ ہے، لیبر آربیٹریشن اور یہ اور وہ اور فلانا ڈھنگ منکانا، ہر قسم کی چیز ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد حکمران طبقے نے ضیاء الحق کے دور میں خاص طور پہ ایک فیصلہ کر لیا، اور وہ فیصلہ ہماری ریاست کی تباہی کی بنیاد بنی، کا سبب بنا۔ فیصلہ یہ کر لیا، قانون جو مرضی بنا لو، قانون جو مرضی بنا لو، اسی عمل ہی نہیں کرنا، کر دے رہو تسی۔ انہوں نے فیصلہ کیتا آئین کاغذ دا پرچہ سی سٹ دیا گے، انہوں نے فیصلہ کیتا پاوے کروڑا لوگ آئین بنان، سانو کوئی پرواہ نہیں، ساڈا جدوں دل کرے گا اسی آئین توڑ کے پاش پاش کر کے تواڈے قدماں سٹ دیا گے۔ انہوں نے فیصلہ کیتا جننے مرضی لیبل لو بنا لو، جننے چنگے بنانا چاہتے ہیں بنا لو، اسی پاجی وہ تے عمل ہی نہیں کریں گے۔ عمل کیویں ہن کرایا جائے، کس طرح سے اس چیز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ سب کا سب، سارے کے سارے ادارے تباہ و برباد۔ یونیورسٹیوں میں اتنی بوٹی اور چیٹنگ چلتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسے ہی ہے نا، اتنی چیٹنگ ہے جس کی حد حساب کوئی نہیں۔ ججز کو کوئی پرواہ نہیں کیا ہو رہا ہے، چند اچھے لوگ ہیں میں مانتا ہوں، مگر بشمول ایز اے انسٹیٹیوشن آپ دیکھیں کورٹس فیل ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ 2 ملین ایکسٹرا کیسز ہوں، 20 لاکھ کیس ہوں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے اتنے کیسز کو پروسیس کرنے کی، تباہ ہو گیا بالکل، اٹس فنشڈ۔ یہ جو آپ کی پارلیمنٹ وغیرہ ہے اس کے اندر جس قسم کے لوگ گھسے ہوئے ہیں، ان کا معیار دیکھا آپ نے کیا ہے؟ ان کی ڈسکشن کا معیار دیکھا آپ نے کیا ہے؟ ان کی سیاست کا معیار، ان کی ذہن کا معیار دیکھا آپ نے کیا ہے؟ زیرو سے بھی زیرو۔ ہر ادارہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ ضیاء کے زمانے میں اس نے فیصلہ کر لیا، جو مرضی فیصلہ کرے آپ، جو مرضی قانون پہ لکھیں، ہم نے عمل ہی نہیں کرنا۔ نہ عمل کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ سب ادارے برباد ہو گئے۔ اور اب جب اتنا بڑا سیلاب آیا اور ان اداروں کی ضرورت تھی کہ یہ ایکٹ کرے، لوگوں کو بچائے، کہیں پر کچھ نہیں نظر آیا۔ ملینز آف لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، گھر لڑ گئے، جانور مر گئے، وہ گندا پانی پی رہے ہیں۔ کہاں ہے ریاست؟
کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو دوستوں، 1947 میں ہمیں کہا جاتا ہے ہم نے آزادی حاصل کی، وہ صرف سیاسی آزادی تھی۔ اب ہم نے حقیقی معنوں میں معاشی آزادی حاصل کرنی ہے۔ پوری حکومت ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ یہ نتیجہ 70 سال آزادی کے بعد، لوگ غربت میں رول رہے ہیں، یہ نتیجہ 70 سال آزادی کے بعد۔ سب کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، نئے ادارے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ادارے نہیں جو سرمایہ دار اور جاگیردار کے لیے کام کریں، جو کسی ملٹری ڈکٹیٹر اور فوجی آمر کے لیے کام کریں۔ ایسے ادارے نہیں جو چوروں اور گنڈوں اور بدماشوں کے لیے کام کریں۔ ہمیں ایسے ادارے چاہیے، ہمیں ایسے ادارے چاہیے جو آپ لوگوں کے لیے کام کریں، غریبوں کے لیے کام کریں، عوام کے لیے کام کریں، لوگوں کے لیے کام کریں۔ ہر بندہ یہ درد محسوس کر رہا ہے، ہر بندہ، چاہے وہ سنگر ہو، چاہے وہ آرٹسٹ ہو، چاہے وہ حکومت کے اندر کام کر رہا ہو۔ حکومت ٹوٹلی کلیپس کر گئی ہے، معیشت ٹوٹلی کلیپس کر گئی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا اس چیز کو، لگے ہوئے کرسی کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ کون بچا سکتا ہے؟ آپ کو یقین نہیں ہوگا مگر مجھے یقین، ہم سب کو یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یقین، اگر کوئی بچا سکتا ہے تو محنت کش لوگ بچا سکتے ہیں، آپ لوگ بچا سکتے ہیں۔ منظم ہو، اپنے ادارے مضبوط کریں، اپنے ارادے مضبوط کریں، اور اس سرمایہ داری جاگیرداری نظام کو توڑ کر ایک نیا نظام، محنت کشوں کا نظام قائم کرے، جو آپ کے لیے کام کرے، آپ کی فلاح کے لیے کام کرے، آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرے۔ یہ میرا آپ سے پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔